ہو چلا ہے اسپیڈ نیوز کا۔ چلیے شروعات کریں۔ آج شام 7 بجے پی ایم مودی کریں گے پریکشا پر چرچا، ورچوئل موڈ میں ہوگا پروگرام کا انعقاد، طلبہ کو دیں گے تناؤ کم کرنے کی ٹپس۔ پنجاب سے باندہ جیل لایا گیا مختار انصاری کو سخت سیکیورٹی کے بیچ لے کر آئی یوپی پولیس کی ٹیم۔ مختار انصاری کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پنجاب سے باندہ کیا گیا منتقل۔ لداخ میں سرحدی تعطل کا معاملہ، ہند چین فوجی سطح پر 9 اپریل کو ہو سکتی ہے بات چیت، سرحدی معاملات پر ہو سکتا ہے تبادلہ خیال۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے پی ایم مودی کو لکھا خط، 18 سال سے اوپر والے افراد کو کورونا ٹیکہ لگوانے کی طلب کی اجازت۔ بہار کے نکسل متاثرہ علاقوں میں چوکسی بڑھانے کی ہدایت، آپریشن کے دوران بڑی واردات کو انجام دینے کے امکان کی خفیہ رپورٹ کے بعد ہدایت جاری۔ ایل جے پی کا بنگلہ ہوا خالی، جے ڈی یو میں شامل ہوئے پارٹی کے اکلوتے رکن اسمبلی راج کمار سنگھ سی ایم ہاؤس جا کر کی نتیش کمار سے ملاقات۔ ملک میں کورونا کے 96,982 نئے معاملے، کورونا کے 7,88,223 ایکٹیو معاملے، 24 گھنٹوں کے دوران 446 افراد کی کورونا سے ہوئی موت۔ مہاراشٹر میں 55,000 معاملے آئے سامنے، 257 افراد کی موت۔ کورونا کے بڑھتے معاملوں کے پیش نظر دہلی میں نائٹ کرفیو نافذ، 30 اپریل تک جاری رہے گا نائٹ کرفیو۔ جسمانی دوری اور گائیڈ لائنز پر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے دہلی میٹرو نے پٹیل چوک، نئی دہلی، چاوڑی بازار اور چاندنی چوک میٹرو اسٹیشن میں داخلے پر لگائی روک۔ دہلی میں گزشتہ کچھ دنوں سے کورونا کے معاملوں میں زبردست اضافہ، ڈاکٹرز کورونا گائیڈ لائنز پر عمل آوری اور ویکسینیشن پر دے رہے ہیں زور۔ ایم این ایس چیف راج ٹھاکرے نے منی لاک ڈاؤن کی حمایت، لاک ڈاؤن کی کچھ شرائط پر جتایا اعتراض بھی۔ مہاراشٹر میں کورونا کے لیے دیگر ریاستوں سے واپس آئے مزدوروں کو قرار دیا ذمہ دار، کہا مشورے کے باوجود واپس آنے والے مزدوروں کا نہیں کرایا گیا کورونا ٹیسٹ۔ اس سب کے بیچ اورنگ آباد میں 30 اپریل تک سخت لاک ڈاؤن کا نفاذ، ضلع کلکٹر کے اچانک اعلان سے لوگوں میں برہمی، پولیس نے زبردستی بند کروا دی دکانیں، شہر میں کرفیو جیسے حالات۔ ہندوستان میں کورونا سے متعلق 50,000 اموات کا دعویٰ کرنے والا ویڈیو فرضی، عالمی صحت ادارے WHO کی جانب سے کوئی وارننگ جاری کیے جانے کی گئی تردید۔ ویڈیو میں 15 اپریل تک 50,000 افراد کے کورونا سے فوت ہونے کا کیا تھا دعویٰ۔ وہیں گجرات میں بھی کورونا ہو رہا ہے بے قابو، گجرات ہائی کورٹ کی حکومت کو سخت ہدایت، ریاست میں 3 سے 4 دن کرفیو اور ویکینڈ کرفیو سے متعلق غور و خوض کرنے کا حکم، ریاستی حکومت حالات کے مطابق جلد کرے فیصلہ۔ ایشیا کی بڑی مسجد تاج المساجد میں لگایا گیا کورونا ویکسینیشن کیمپ، عوام کی سہولیات کے مد نظر لگایا گیا کورونا ویکسین کیمپ۔ یوپی میں کورونا کے کیسوں میں اضافے کے بعد بڑھتی جا رہی ہے سختی، میرٹھ پولیس نے بازاروں میں چلائی بیداری مہم، چیکنگ، ماسک نہ پہننے والوں پر لگایا گیا سخت جرمانہ بھی۔ وہیں کورونا کی دوسری لہر کو لے کر بہار حکومت بھی الرٹ، وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کی اعلیٰ سطح کی میٹنگ، ٹیسٹنگ بڑھانے کے ساتھ کوارنٹین سینٹرز پر مکمل تیاری کرنے کی ہدایت۔ کورونا کی دوسری لہر کو دیکھ کر سینٹرل ریلوے کا بڑا اعلان، ممبئی، پونے سے بہار یوپی کے لیے چلیں گی اسپیشل ٹرینیں۔ کورونا کی دوسری لہر کے حوالے سے بہار سرکار الرٹ، سی ایم نتیش کمار نے کی ہائی لیول میٹنگ، جانچ بڑھانے کے ساتھ کوارنٹین سینٹر پر پوری تیاری کی ہدایت۔ راجستھان میں کورونا کا قہر جاری، 24 گھنٹوں میں 2,236 نئے معاملے، جے پور میں سب سے زیادہ 413 نئے معاملے۔ کورونا گائیڈ لائنز پر عمل نہ ہونے اور لاپرواہی برتنے کی وجہ سے کورونا کیسز میں اضافہ، مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کا بیان، کہا جب تک احتیاط نہیں بڑھتی جائے گی تب تک حالات معمول پر نہیں آ سکتے۔ وزارت صحت نے کیا آگاہ، اگلے 4 ہفتے کورونا کے حوالے سے ہوں گے بے حد اہم۔ وزارت صحت کے مطابق اتراکھنڈ میں منعقد مہا کمبھ سپر اسپریڈر کے طور پر ابھر رہا ہے کورونا کے لیے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ میں کورونا کی صورتحال پر سماعت بھی، ریاستی ہائی کورٹ TRS حکومت پر برہم، بارس، پبس اور سنیما ہالز کیوں ہیں کھلے، 48 گھنٹوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ میں عالمی وبا کورونا کا بڑھ رہا ہے اثر، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1498 پازیٹیو معاملے، ضلع ورنگل اربن کے ایک دیہات میں سیلف لاک ڈاؤن، سرسلہ کے ایک گاؤں میں 51 افراد کورونا سے متاثر۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار کورونا پازیٹیو، رابطے میں آنے والوں سے الگ تھلگ رہنے کی اپیل۔ مہاراشٹر میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر 10 شہروں میں اکولا کا نام بھی شامل۔ اکولا میں کورونا کو روکنے کے لیے بریک دی چین کو زمینی سطح پر کامیاب بنانے کے احکامات۔ اس بیچ رمضان کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے اکولا انتظامیہ سے کی گزارش کہ افطار اور تراویح کے لیے انہیں دی جائے ڈھیل، خاص کر افطار اور تراویح کے دوران تعاون فراہم کرنے کی اپیل۔ یوپی میں بھی کورونا کا قہر لگاتار جاری، کانپور میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ 3 دنوں سے کانپور میں روزانہ 200 سے زائد کورونا کے مریض۔ کالیشورم پروجیکٹ کا ایک اور سنگ میل پار، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے کونڈا پوچمہ ساگر سے سنگاریڈی کنال کے لیے پانی کی سپلائی کا کیا آغاز۔ چندرائن گٹا میں ریو پارٹی تقریب میں فحش رقص کا ویڈیو وائرل، پولیس نے 12 افراد پر معاملہ کیا درج۔ جسٹس NV رمنا کے نام پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے لگائی مہر، جسٹس NV رمنا ہوں گے چیف جسٹس آف انڈیا۔ CJI SA بوبڈے 23 اپریل کو ہو رہے ہیں سبکدوش۔ انل دیشمکھ اور پرمبیر سنگھ معاملے میں سپریم کورٹ پہنچی مہاراشٹر حکومت، مہاراشٹر سرکار نے بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی عرضی، CBI جانچ کو کیا چیلنج۔ RJD لیڈر تیجسوی یادو نے مدھوبنی کے محمد پور واقعے کے متاثرین سے کی ملاقات، DM اور SP کو برطرف کرنے کا کیا مطالبہ، متاثرہ خاندان کو 5 لاکھ روپے کے سونپے چیک بھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایلومنائی نے یونیورسٹی اور جامعہ اسکول میں زیر تعلیم غریب طلبہ و طالبات کے مدد کے لیے بڑھائے ہیں ہاتھ، اسکالرشپ حاصل کرنے والوں میں غیر مسلم طلبہ کی بھی بڑی تعداد موجود۔ معروف ماہر تعلیم اور سیاستداں مرحوم ڈاکٹر رفیق زکریا کی اہلیہ پدم شری فاطمہ زکریا کا انتقال، اسپتال انتظامیہ نے کورونا کی وجہ سے فاطمہ زکریا کے انتقال کی تصدیق۔ یوگی حکومت اقلیتی فرقے کے خلاف NSA کا کر رہی ہے بیجا استعمال، NSA کے تحت درج ہونے والے معاملوں میں گوکشی کا معاملہ سر فہرست، الہ آباد ہائی کورٹ نے زیادہ تر معاملوں میں NSA کو کر دیا خارج۔ آندھرا پردیش ZPTC MPTC الیکشن کو ملتوی کرنے AP ہائی کورٹ کا فیصلہ، لیفٹ اور تلگو دیشم نے کیا خیر مقدم، ریاستی الیکشن کمیشن سنگل بینچ کے فیصلے کو ڈویژن بینچ سے کیا گیا رجوع۔ چھتیس گڑھ انکاؤنٹر میں شہید 2 جوانوں کی AP میں ادا کی گئی آخری رسومات، ملک پر اپنے جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سرکاری اعزاز کے ساتھ کیا گیا ودا۔ مسلم تنظیموں کی کرنول کلیکٹر سے ملاقات، دلہن اسکیم کو بحال کرنے کی حکومت سے مانگ۔ TTD پجاریوں کی AP کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی سے ملاقات، 15 پجاریوں کو بحال کرنے پر ادا کیا اظہار تشکر۔ مہاراشٹر کے امراوتی شہر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پانی کی قلت رمضان سے پہلے دور کرنے کا مطالبہ، اس مطالبے کے ساتھ NCP اقلیتی سیل کی جانب سے محکمہ واٹر سپلائی کو پیش کیا گیا میمورنڈم بھی۔ اتر پردیش میں پنچایت چناؤ اور آئندہ سال اسمبلی انتخابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کانگریس پارٹی نے بھی زمینی سطح پر سیاسی سرگرمیوں کو کر دیا تیز، خاص کر مغربی UP میں اپنی کھوئی ہوئی سیاسی زمین کو حاصل کرنے کے لیے پرینکا گاندھی نے حال ہی میں کیے ہیں کئی اہم دورے۔ UP میں کورونا کے معاملوں میں لگاتار اضافہ، بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے یوگی حکومت کی جانب سے سخت احکامات جاری، اس کے بعد پولیس انتظامیہ نے بھی سختی کرتے ہوئے مہم کا کیا آغاز۔ اسی کے تحت میرٹھ کے شہری علاقوں میں خاص طور پر بازاروں اور چوک چوراہوں پر بیداری اور چیکنگ مہم، بازاروں میں دکانداروں اور خریدار دونوں کو بیدار کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت۔
دہلی سے مراد آباد نیشنل ہائی وے 509 علی گڑھ میں بدحالی کا شکار، کانگریس کارکنان نے سینئر لیڈر آغا محمد یونس کی قیادت میں بھوک ہڑتال کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ یہ ہائی وے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے برابر سے گزر رہا ہے، جہاں آگے بڑی آبادی کا بھی علاقہ ہے۔ اتر پردیش حکومت ٹریفک نظام کو بہتر کرنے کے تمام دعوے کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی خامیاں۔ علی گڑھ میں ایک ایسے ہی ہائی پروفائل شخص سے جڑا معاملہ آیا روشنی میں۔ علی گڑھ کے بیسک تعلیم آفیسر لکشمی کانت پانڈے کی کار کا چالان غلطی سے کاٹا گیا۔ میرٹھ کے ایک چھوٹے سے قصبے موانا خرد سے تعلق رکھنے والے عالمی سطح کے کھلاڑی شہزاد رضوی کا انتخاب ٹوکیو اولمپک کے لیے نشانے بازی ٹیم میں ہوا ہے۔ شہزاد رضوی کو دیگر 3 کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم کی ریزرو کیٹیگری میں کیا گیا شامل۔ 10 میٹر ایئر پسٹل کے عالمی سطح کے کئی مقابلوں اور ورلڈ کپ میں شہزاد نے گولڈ میڈل حاصل کی۔ انہوں نے میکسیکو ISSF نشانے بازی ورلڈ کپ مقابلے میں ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ گولڈ میڈل حاصل کیا۔ علی گڑھ کے تھانہ بنا دیوی کے تحت 12 دواری پر اس وقت افراتفری جب کھڑے ٹرک میں لگی آگ۔ ٹرک میں تھرماکول اور فیویکول بھرا تھا۔ آگ اتنی زبردست تھی کہ آس پاس کی دکانوں کا بھی سامان جل کر ہو گیا خاک۔ بہار کی اردو آبادی نے ایک بار پھر سے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو گھیرا۔ کٹگھرے میں معاملہ اردو اداروں کی تحلیل سے جڑا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بہار کے اسمبلی انتخابات سے پہلے اعلان کیا تھا کہ انتخاب ختم ہوتے ہی اردو اداروں کی تشکیل کا مسئلہ کر لیا جائے گا حل، لیکن اس سلسلے میں اب تک کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں۔ اردو اکیڈمی، اردو مشاورتی کمیٹی کے ساتھ اردو لائبریری کئی برسوں سے تحلیل۔ اردو کے تعلق سے اس غفلت پر خود JDU کے لیڈروں نے کھڑے کیے سوال۔ مسلم تنظیموں کا کہنا کہ اب تو حکومت کو اردو کے متعلق سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کورونا کے بڑھتے معاملوں کے بعد بھی جموئی میں لوگ لاپرواہی کا کر رہے ہیں مظاہرہ۔ سڑکوں پر زیادہ تر لوگ بنا ماسک کے۔ حیرانی کی بات یہ کہ اصول و ضوابط کو نافذ کرنے کی جن کی ذمہ داری، وہ بھی بنا ماسک کے۔ سرکاری دفاتر میں کورونا کی گائیڈ لائنز کی اڑ رہی ہیں دھجیاں۔ کٹیہار کے پرنارپور بلاک کے RPTS کاؤنٹر پر بڑی تعداد میں لوگ راشن کارڈ بنوانے کے لیے پہنچے۔ یہاں زیادہ تر لوگ بنا ماسک کے۔ مدھوبنی کے محمد پور گاؤں میں 5 لوگوں کے قتل کے بعد ماتم۔ پولیس کی کارکردگی پر سوال۔ نامزد 35 ملزمین میں سے 10 گرفتار۔ متاثرہ خاندان دہشت میں انصاف کی کر رہا ہے فریاد۔ اور اب کچھ خبریں یوٹی جموں کشمیر سے بھی۔ سامبا کے گھگوال سیکٹر میں ایک مکان سے 3 مائنز ہوئے برآمد، جسے سیکورٹی فورسز نے بنایا ناکارہ۔ درشن لال نے پولیس کو دی تھی اس کی اطلاع۔ اپنی پارٹی کے صوبائی صدر محمد اشرف میر کا بیان، کہا دفعہ 370 کے حوالے سے جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے عوام کو دیا ہے دھوکہ۔ اپنی پارٹی پہلے ریاست کا درجہ بحال کرنے اور پھر اسمبلی انتخابات کے انعقاد کی کرتی رہی ہے مانگ۔ سامبا میں ایک نجی اسکول نے 10ویں جماعت کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کیا کھلواڑ۔ اسکول انتظامیہ نے 13 طلبہ کے امتحانی فارم ہی داخل نہیں کرائے۔ طلبہ کو امتحان کے دن معلوم ہوا کہ ان کے فارمز ہی جمع نہیں کیے گئے۔ اسکول انتظامیہ کے اس بے حد غیر ذمہ دارانہ رویے سے طلبہ کی سال بھر کی محنت رائے گاں، ان کا تعلیمی کیریئر ہوا تباہ۔ طلبہ میں بے چینی، سرپرستوں نے اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی مانگ۔ DC سامبا اور اسکول انتظامیہ کے خلاف جانچ اور کارروائی کا دلایا یقین۔ کٹھوعہ کے جرائی پنچایت میں آتش زدگی کا واقعہ، اس میں شاہینہ بیگم نامی بیوہ خاتون کا گھر جل کر ہوا خاکستر۔ شاہینہ کا بیان، اس نے ایک پیسہ جوڑ کر گھر کے لیے خریدی تھی زمین۔ نواکدل سری نگر کے تربل علاقے میں آتش زدگی، آگ پر قابو پانے کے دوران 1 درجن کے قریب افراد زخمی۔ یہ آگ ایک رہائشی مکان کی اوپری منزل سے ہوئی تھی نمودار۔ فائر سروسز اور مقامی لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش۔ شمالی کشمیر کے نولری پٹن میں پیش آیا آگ لگنے کا واقعہ، ایک رہائشی مکان پوری طرح خاکستر۔ مفلسی کی زندگی بسر کرنے والے علی محمد
کے رہائشی مکان میں رات کے دوران اچانک آگ نمودار۔ ضلع رامبن کے چندرکوٹ علاقے میں جے پی گیٹ کے پاس ایک اسٹور میں اچانک آگ نمودار، اس سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر۔ بانڈی پورہ گریز سڑک سے برف ہٹانے کا کام کئی روز پہلے بیکن مکمل کر چکا ہے، تاہم رازدان ٹاپ پر 2 دنوں کے دوران 1 فٹ کے قریب تازہ برف باری، اس کی وجہ سے اس روڈ کو کھولنے میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ وہیں مغل روڈ سے برف ہٹانے کا کام جاری، تازہ برف باری کی وجہ سے شاہراہ کو کھولنے میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ مغل روڈ ہی راجوری اور پنچ کو کشمیر سے کرتی ہے جوڑنے کا کام، اسے جموں سری نگر قومی شاہراہ کا متبادل بھی مانا جاتا ہے۔ رامبن کے رامسو کے مقام پر جموں سری نگر قومی شاہراہ کی کشادگی کے دوران کئی گھروں کو پہنچا تھا نقصان، لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے مجبوراً کرائے کے گھروں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور، انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ افراد کو معاوضہ فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ ایل جی منوج سنہا نے جموں میں جے کے پبلک ورکس آن لائن مینجمنٹ مانیٹرنگ اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹم کے علاوہ محکمے کے 2 ایپس ہماری سڑک اور تعمیر ترقی لانچ کیا۔ سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ جے کے ای گورننس ایجنسی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے یہ سسٹم تیار کیا۔ جموں کے گاندھی نگر علاقے میں دہشت مچانے والے تیندوے کو پکڑا گیا۔ تیندوا انسانی آبادی میں گھوم رہا تھا، اس نے ایک بزرگ شخص سمیت چند لوگوں کو زخمی کر دیا، زخمیوں کو اسپتال کیا گیا منتقل۔ جموں میں کشمیری پنڈتوں کا ایک گروپ کافی عرصے سے پریس کلب جموں کے باہر کر رہا ہے احتجاجی پی ایم پیکج کے تحت کشمیری پنڈتوں کو ملازمت فراہم کرنے کا کر رہے ہیں مطالبہ۔ سوپور ہرد شیوا روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار، زیناگیر علاقے کی بڑی آبادی کو دقتوں کا سامنا، لوگوں نے الزام لگایا ہے سول انتظامیہ اور پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ نے علاقے کو کیا نظر انداز، کئی بار نمائندگی کے باوجود اس سڑک کی مرمت کے لیے نہیں اٹھایا گیا کوئی مؤثر قدم۔ بارہمولہ کے بنظر اور ملحقہ علاقوں میں سڑک کی خستہ حالی سے لوگ پریشان، ضلع ہیڈ کوارٹر سے صرف 2 کلومیٹر دور اس لنک روڈ کی حالت بے حد خراب۔ جموں کشمیر میں کووڈ متاثرین کی لگاتار بڑھتی تعداد پر تشویش، یو ٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 561 افراد ہوئے کووڈ پازیٹیو، کشمیر ڈویژن سے 384 اور جموں ڈویژن سے 177 افراد متاثر۔ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف بیروا کے خاک میں پولیس کی مہم، SHO خاک توفیق احمد اس مہم کی کر رہے ہیں سربراہی۔ ڈی سی سری نگر محمد اعجاز نے کووڈ کے ضمن میں ایک جائزہ میٹنگ کی منعقد، کووڈ پر قابو پانے کے ضمن میں کئی امور پر بات چیت، کووڈ پروٹوکول کا سختی سے نفاذ، کووڈ چیک پوائنٹس پر چوکسی بڑھانے، سیمپلنگ مینجمنٹ اور پازیٹیو کیسز کی مینجمنٹ سے متعلق امور شامل۔ بڈگام میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر کووڈ کی ٹیسٹنگ کی گئی، CMO بڈگام نے کہا کووڈ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے دکانداروں اور دیگر افراد کے کیے جا رہے ہیں ٹیسٹ۔ ڈی سی بڈگام نے چیف ایجوکیشن آفیسر کو ہدایت دی کہ کووڈ کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے لیے ٹیچروں کو تعینات کیا جائے۔ انہوں نے کہا محکمہ تعلیم محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کر رہا ہے کام۔ ضلع رامبن میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کو لے کر انتظامیہ آئی حرکت میں، مختلف مقامات پر ویکسینیشن کے خاص انتظامات، لوگوں سے ٹیسٹ کرانے کی بھی اپیل۔ ڈی سی مسرت الاسلام نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں سے تعاون کیا طلب۔ کشتواڑ میں میڈیکل موبائل یونٹ کو لوگوں کی خدمت کے لیے کیا گیا روانہ، ISM آیوش نے محکمہ صحت کے اشتراک سے یہ اقدام کیا۔ موبائل یونٹ کے ذریعے قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو بڑھانے والی ادویات کو سینئر سٹیزنز اور فرنٹ لائن ورکرز میں کیا جائے گا تقسیم۔ بزم شعر و ادب سنگراما نے سوپور میں ایک تقریب کا کیا انعقاد، شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں سے شعراء، قلمکاروں اور دیگر ادبی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رحیم رہبر اور مدثر مرچل کی 2 کتابوں کا رسم اجرا۔
तिब्बतन कॉज कोर ग्रुप के रीजनल कन्वीनर फुनसिक लद्दाखी ने यूटी में जम्मू कश्मीर तिब्बत स्पोर्ट्स ग्रुप की तश्कील का किया ऐलान। फुनसिक लद्दाखी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसका किया ऐलान। बीजेपी की यौम तासीस के सिलसिले में राजौरी में एक तकरीब का एहतमाम। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवि रैना ने लिम्बरी नौशहरा में पार्टी का झंडा लहराया। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन रही मौजूद। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की। उनका कहना, पार्टी यहां हर इलाके में मजबूत। उन्होंने खनाबल अनंतनाग में पार्टी की यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में लिया हिस्सा। बीजेपी की यौम तासीस के मौके पर अनंतनाग में एक तकरीब का इनेकाद। सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने बीजेपी का लहराया झंडा। बीजेपी महिला विंग की सदर रुमाइसा वानी और दीगर रहे मौजूद। बीजेपी की यौम तासीस के सिलसिले में पुलवामा में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। पुलवामा में जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने पार्टी के दीगर लीडरान के हमरा बीजेपी का लहराया झंडा। लासीपुरा के चेयरमैन, पुलवामा के नायब चेयरमैन मीर सुरूर भी रहे मौजूद। पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी तहसील वाकुरा की जानिब से बटवीना गांदरबल में एक खून के अतिये कैंप का एहतमाम। सैकड़ों अफराद ने दिया खून का अतिया। नौजवानों को रोजगार से मुताल्लिक स्कीमों से जोड़ने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने 7 दिनों का तरबेती प्रोग्राम किया शुरू। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने किया इफ्तिताह। महकमा एक्साइज और टैक्सेशन ने महकमा माल के साथ पामपोर में एक मीटिंग की मुनक्किद। इलाके के चौकीदारों और नंबरदारों को मीटिंग में किया गया था तलब। इसका मकसद इलाके में भंग और खशखश की काश्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करना और दीगर मंशियात पर काबू पाना। बानीपुरा के संबल इलाके में तलबा ने दूसरे रोज भी बारिश के बावजूद किया एहतजाज। ये तलबा संबल कॉलेज में दाखिला न देने के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज। उधर इंतजामिया का कहना कि वो ये मामला कॉलेज इंतजामिया के साथ उठाएंगे ताकि बच्चों को मिल सके कॉलेज में एडमिशन। पुंछ के मंडी में इंतजामिया ने कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार मंडी ने बिना मास्क घूमने वाले अफराद पर किया 2000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद वो लगातार अस्पताल में ज़ेर इलाज। पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए मांगी खुसूसी दुआए मजलिस का भी किया गया एहतमाम। ये तकरीब श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुई। अली मोहम्मद सागर और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी रहे मौजूद। जिला पुलवामा में राजपुरा हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट ने मेंबरशिप मुहिम चलाई। जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किद इजलास में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए मांगी गई दुआएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मरहूम नासिर खान की रहायशगाह पर एक दुआया मजलिस का इनेकाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआएं। जिला सदर कैसर जमशेद लोन ने मजलिस की सदारत की। बीजेपी की यौम तासीस के मौके पर पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जुबीरा अवंतीपुरा में पार्टी का लहराया झंडा। हल्का सदर अब्दुल अहद के घर पर बीजेपी का नंबर प्लेट किया नस्ब। ठाकुर ने कहा, बीजेपी मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है सामने। बीजेपी की यौम तासीस के मौके पर कुपवाड़ा जिले में तकरीबात का इनेकाद। पार्टी के नॉर्थ सदर मोहम्मद अनवर खान, ST विंग के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद और जिला सदर मोहम्मद शफी मीर ने वर्करों से किया खिताब। बीजेपी यूनिट कठुआ ने भी यौम तासीस बड़े जोश व खरोश से मनाई। पार्टी कारकुनान ने घर घर जाकर पार्टी का लहराया झंडा। लोगों में की मिठाई तकसीम। बीजेपी लीडर राजीव जसरोटिया ने लोगों से बीजेपी को मजीद मजबूत बनाने की अपील। अखनूर के खुड़ में जोनल एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से इनरोलमेंट ड्राइव विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के उन्वान से एक इवेंट मुनक्किद। मेगा इवेंट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात। पुंछ के मंडी में फौज की 25 RR की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। दूर उफ्तादा इलाके की गरीब आवाम को
طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے کیمپ کا انعقاد، ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریضوں کا علاج کیا مفت، ساتھ ہی ادویات بھی کی گئی تقسیم۔ ضلع اودھمپور کے کسان اسٹرابیری کی کاشت کر کے کما رہے ہیں بے حد منافع۔ اکثر نسبتاً گرم بالائی علاقوں میں کمرشل نقطۂ نظر سے اچھی مانگ رکھنے والی اسٹرابیری کی فصل لگائی جاتی ہے۔ خواتین مختلف شعبوں میں اپنی خدمات دے رہی ہیں انجام، خود مختار بننے کے لیے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ آ رہی ہیں نظر۔ اودھمپور میں 3 خواتین ایک پیٹرول پمپ پر کام کر رہی ہیں۔ راجوری کے ڈلہوری میں سرکاری اسکول خستحالی کا شکار۔ کئی برس پہلے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت کا کچھ حصہ ڈھہ گیا تھا۔ عمارت کے بچے بنا چھت کے 4 کمروں میں بچوں کو تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ سانبا کے ریڈا گاؤں میں محکمہ جل شکتی پانی کی سپلائی فراہم کرنے میں ناکام۔ محکمے نے علاقے میں نہ ہی کوئی پائپ لائن بچھائی، نہ ہی کوئی ہینڈ پمپ لگایا۔ لوگوں کے مطابق محکمے کی جانب سے پہلے پانی کا ٹینکر بھیجا جاتا تھا، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کو بھی روک دیا گیا۔ اسپیڈ نیوز میں اتنا ہی، آداب۔